دوستو، معراج کا واقعہ جب تشریف وقوع پذیر آیا، آج ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ دوستو، یہ واقعہ مکی دور کے بالکل آخر میں پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سواری پر سوار کر کر مسجد الحرام مکہ میں خانہ کعبہ والی مسجد سے مسجد اقصی فلسطین لے گئے۔ اس سواری کا نام براق تھا۔ دوستو، ہم پھر دوبارہ کبھی براق کے بارے میں جانیں گے۔ دوستو، مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت آدم سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، موجود تھے۔ ان کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں تک لے جایا گیا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو بوقت ملاقات سلام کیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور مرحبا مرحبا کہتے ہوئے مبارک پیش کی۔ دوستو، یہ جو میں واقعہ بتانے جا رہا ہوں سیرت النبی ہے، رائے منظور ناصر نے اس کو لکھا ہے۔ دوستو، 7ویں آسمان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔ یہاں بیری کا ایک درخت ہے اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آخری منزل ہے۔ یہاں سے آگے جانے کی انہیں بالکل اجازت نہیں۔ دوستو، معراج شریف وہاں پر بالکل انہیں اجازت نہیں۔ دوستو، لہذا جبرائیل علیہ السلام وہاں پر رک گئے۔ پھر آگے روحانی منازل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے طے فرمائے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس موقع پر 50 نمازیں فرض کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے پاس کئی بار تشریف لے گئے اور ہر بار نمازوں میں کمی ہوتی چلی گئی۔ بالآخر 5 نمازیں ہی رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور دوزخ بھی دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درج ذیل گناہوں کو اس حال میں بیان کیا ہے۔ دوستو، انہوں نے کہا کہ سود خور کی سزا یہ تھی، ان کے پیٹ اتنے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہل ہی نہیں سکتے تھے اور ان کے پیٹ سانپوں سے بھرے ہوئے تھے، نیز کچھ لوگ ان کے رونتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ دوستو، یتیموں کے مال کے بارے میں کہا، ان کے ہونٹ اتنے موٹے تھے جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں اور وہ خود اپنے منہ میں انگارے ٹھونس رہے تھے اور جو ان کے پاخانے کے راستے سے نکل رہے تھے۔ دوستو، زناکاری کے بارے میں تھا، وہ لوگ تازہ گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار چھچھڑا کھا رہے تھے۔ زانیہ عورتوں کے سروں میں بڑے بڑے ٹیڑھے کانٹے چبھوا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا تھا۔ دوستو، بد زبان یہ تھا، ان کی زبان کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھی۔ دوستو، تانے بازی کے لیے یہ تھا، یہ لوگ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ بے نمازی ان کے سروں پتھر سے کچلے جا رہے تھے۔ اس دیگر گناہوں میں مبتلا لوگوں کو دی جانے کی سزائیں مختلف تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے درگاہ کو بھی دیکھا جو نہ تو ہنستا تھا نہ ہی اس کے چہرے پہ خوشی کے کوئی آثار تھے۔ معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات واپس تشریف لائے۔ اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے منع کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو یہ واقعہ سنایا۔ اس پر کفار نے ایک طوفان کھڑا کر دیا اور باقی مسلمانوں کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کو بھی ورگلانے کی کوشش کی کہ یہ سب کچھ عقل کے خلاف ہے، اس لیے یہ جھوٹ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ واقعہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔
اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب دیا۔ بلا کر ایک مجمع کو آپ سے سوال کیا کہ بیت المقدس کیسا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے ظاہر کر دیا اور آپ نے بیت المقدس کی تمام تر نشانیاں بالکل ٹھیک ٹھیک فرما دی، تو کافر حیران رہ گئے کیونکہ وہ جانتے تھے وہ آپ سے کبھی بیت المقدس نہیں گئے۔ مسجد حرام سے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا فاصلہ تقریباً 1238 کلومیٹر بنتا ہے۔ دوستو، ہمیں اس سے یہ اندازہ ضرور لگانا چاہیے کہ ایک شب معراج کا واقعہ ایک خواب تھا یا حقیقت۔ یہ سارا خواب کیوں ہو سکتا ہے دوستو؟ اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں سیاحیں یہاں سے گزرے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا روشن کہکشاں سے گزرے ہیں، ہوئے ہیں آج وہ عنوان داستان جمال، وگرنہ یوں تو ہر ایک داستان سے گزرے ہیں۔ ہر ایک بزم میں کہتے ہیں فخر سے جبرائیل، حضور خاص میرے آشیاں سے گزرے ہیں۔ ہے مختصر یہی افسانہ شب معراج، جہاں سے کوئی نہ گزرا وہاں سے گزرے ہیں۔ دوستو شب معراج کا واقعہ بالکل حقیقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر گئے تھے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پار کیا تھا۔ دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 50 نمازوں کو لے کر آئے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کے بار کہنے پر 5 نمازیں فرض تھی۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے بعد میں فرمایا بھی تھا کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھے گا اسے 50 نمازوں کے برابر ہی ثواب دیا جائے گا۔ دوستو یہ ہماری ویڈیو تھی، آپ کچھ نیا لرن کیا کریں اس ویڈیو کو دیکھ کر۔ دوستو ہمیشہ انسان کو ہمیشہ ایک نئی پہچان، نئی سوچ رکھنی چاہیے۔ دوستو ہم اسلام کی اسٹڈی کرنی چاہیے، دوستو ہم اسلام کے بارے میں پڑھنا چاہیے۔ دوستو یہاں تک دی ویڈیو اچھی لگے تو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔